آئے تمہارا دل بھی پٹ جائے. یہ اللہ کے ساتھ تمہاری نمک حرامی ہے. اللہ کے بندے مالک نے خالص اپنی بندگی کے امتحان میں تم کو ڈالا ہے. زندگی دی، عقل و خرد سے نوازا، اپنی کتاب اتاری اپنے انبیاء اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا کہ یہ سارا کچھ امتحان ہے. آخرت کی زندگی کے لیے کہ یا تو ہمیشہ کی عیش کی زندگی گزارو گے یا ہمیشہ آگ کے اندر جلتے رہو گے. تو 10 20 50 سال کی یہ زندگی ہے. اس میں تمہیں اللہ نے ایک ہی امتحان اور آزمائش میں ڈالا ہے کہ اس کی زمین پر چلتے ہو، اس کی ہواؤں میں سانس لیتے ہو، اس کے پانی سے پیاس بجھاتے ہو، اس کے پیدا کیے ہوئے رزق سے اپنا پیٹ بھرتے ہو. اس نے تم کو اولاد دی ہے، شوہر اور خاندان میں کنبہ عطا فرمایا، آپس میں محبت پیدا کی تاکہ زندگی کا یہ دور جو مختصر ہے یہ اچھی طرح سے گزار لو. فرمایا یہ سب کچھ دینے کے بعد اس نے اللہ کے بندوں تم سے ایک ہی بات مانگی ہے کہ فدعوہ مخلصین لہ الدین، تو اسی کو اپنا آقا اور مالک سمجھو جب کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی مشکل در پیش ہو، کوئی خواہش، کوئی آرزو، کوئی تمنا قربت لے، تو فرمایا اس کے لیے اپنے ایک ہی مالک کو آواز دو اور پکارو کہ اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے. وہ دل کی بات سے واقف ہے، ہر جگہ سے ہر پکارنے والے کی بات سن لو، اس پر فیصلہ کرتا ہے. تو یہ اللہ کا ایک مطالبہ مالک کی ایک بات ہے کہ لوگوں تم کو اس دنیا میں خالص اپنی بندگی کے لیے میں نے بھیجا ہے، اور اسی بندگی اور ایمان کے اوپر پھر فیصلہ کروں گا. یا تو آپ تمہارا مسکن ہو اور یہ بہاروں پر بہاریں ہیں جن کی براتیں کبھی ختم نہ ہوں. اس لیے اللہ کے بندوں ہر مسئلے میں اپنے مالک کو اپنا اکیلا مالک مان کر اس کے سامنے جھکو، اس کے سامنے فریاد کرو، گود پھیلاؤ، دعائیں کرو، اس کی بڑائی کا اعلان کرو. یہ ایک مسئلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں سورہ فاتحہ الحمدللہ سے لے کر الناس تک ایک ہی مسئلہ بیان فرمایا. باقی جو قرآن کے اندر ہے وہ اسی مسئلے کی تفسیر ہے، جس کو آج امت مسلمہ ایسے بلا چکی ہے گویا کبھی اس نے یہ بات سنی ہی نہیں تھی. ابھی ایک مہینہ گزرا ہے جو 12 وفات کا مہینہ کہلاتا تھا. اس مہینے کی 12 تاریخ کو جو اس امت نے کیا ہے اور برابر کرتی آئی ہے مدتوں سے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ امت اپنے مالک کو بھول چکی ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں جو چیز بیان کی تھی وہ دیکھنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساتھی اور شریک نہ بنانا، اور کہیں میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرنا کہ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، کہیں میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرنا. مجھے جب یاد کرو تو مجھے اللہ کا رسول مانو، اللہ کا بندہ مانو، بس میری حیثیت یہ ہے. اور اس امت کا حال یہ حال ہو گیا ہے کہ بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شرک اور کفر کے خلاف زندگی بھر جنگ کرتا آیا ہے، آج اس
اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا ہے۔ کہیں یا رسول مدد کی آواز بلند ہوتی، کہیں یا اللہ اور یا محمد لکھا جاتا ہے مسجدوں میں، دکانوں میں، مکانوں کے۔ کئی حال یہ ہے کہ اللہ کی نظر و نیاز کے بجائے یہ حلوہ پکتا ہے، اور یہ نظر و نیاز ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نظر و نیاز یہ عبادت ہے اللہ کے لیے جائز اور سزاوار۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو تو کفر شرک۔ چار جگہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ اس نظر کا کھانا جو ہے غیر اللہ، یہ سارے حرام اور نجس کھانوں سے زیادہ نجس اور حرام ہے۔ چاہے دیکھنے میں وہ ایسا نظر آئے کہ یہ روغن سے تر ہے، زبان پر رکھنے والے یہ سمجھے کہ لذت سے بھرا ہوا ہے، لیکن مالک نے قرآن کے اندر غیر اللہ کی نظر و نیاز کو چار جگہ بیان فرمایا کہ اس روز کے گوشت سے زیادہ حرام اور نجس اور شرک ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اپنے نبی کے ساتھ اس امت نے کیا کچھ کیا، اور ان کا بڑا سے بڑا ہے۔ وہ کبھی تقریر کرتا ہے اور اس کے بعد تو اس کی زبان سے آخر میں نکلتا ہے تمہارا کرم ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور مراد آقا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتا ہے، اللہ کو نہیں۔ آج کا یہ جو اللہ کا دشمن ہے، چاہے کلمہ پڑھتا ہو، ہاں اللہ کی سے مراد لی جائے کہ ہاں آقا مالک ہے، اس کا کرم ہے، یہ بات الگ۔ لیکن آج اس امت کا عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی کرم فرمائی ہے، جن کی رحمت ہے، جو حاضر و ناظر ہے، عالم الغیب ہے، مختار کل ہے۔ اب اللہ نے ان کو اختیار دے دیا ہے، مالک الگ ہو گیا ہے، تو جس کو چاہو تم دو اور جس کو چاہے محروم کرو۔ تو اس طرح سے اللہ کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کو شرک ہے، اور شرک کے بعد اگر کوئی توبہ نہ کرے تو مالک قرآن میں فرماتا ہے، یہ 18 انبیاء ہیں سورہ الانعام میں، نوح علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء کا ذکر، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم میں سب کا نام بنام اللہ نے ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ لوگوں سمجھانے کے لیے ولو اشرکوا، بفرض محال انبیاء شرک نہیں کرتے، لو اشرکوا، اگر کہیں یہ شرک کر بیٹھتے ایک اور توبہ نہ کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو زندگی بھر کا جو ان کا کام اور جو عمل تھا وہ سب برباد کرتا۔ کوئی مالک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتا ہے، فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، وہی ہماری طرف سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں ان تک آئی ہے، اور آپ کو اسی وحی سے نوازا جا رہا ہے۔ اور وہ بات یہ ہے لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بفرض محال ہمارے آخری نبی ہیں محبوب ترین، اگر بفرض محال آپ بھی ایک شرک کر بیٹھے تو سارے اعمال آپ کے برباد ہو جائیں گے، مالک کے دربار میں دیوالی ہو کر پڑ۔ اسی بات کو حدیث بخاری مسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جو اللہ کے ساتھ ایک شرک کر کے مر جائے، چاہے جتنے بڑے اس کے اعمال ہوں وہ آگ میں جائے۔ ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، گناہ گار سے گناہ گار ہو، اگر اس نے شرک نہیں کرنے کی بجائے ایمان پر اس کی موت آئی ہو، یہاں تک کہ زمین کا چپا چپا اس نے برائی سے گناہ سے بھر دیا،
حدیث قدسی میں مالک فرماتا ہے لقیتہ بمثلھا مغفرہ، اگر ایمان کے ساتھ آیا ہے گناہگار، ایسا گناہگار کی ساری زمین اس نے بھر دی، گناہ سے سیاہ قطر، لیکن مشرک بن کر نہیں آیا ہے، توحیدی تھا، ایمان کے اوپر خاتمہ ہوا ہے، صورت کمزور اور شیطان کے غلبے سے وہ زندگی بھر گناہ کرتا ہے۔ فرمایا ایک دن ایسا آ کے رہے گا کہ میں اس گناہ گار کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا کہ اتنی رحمت سے اس سے ملوں گا، جتنی اس کی خطائیں ہیں ان کو میری رحمت ڈھانپ دے گی، اور آخر کار یہ گناہ گار جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ مومنوں کا ایسے ہی ایک گناہ گار جو سب سے زیادہ گناہ گار ہوگا، آگ میں، جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا وقت آ جائے گا، اور یہ آخری شخص ہے، باقی سارے مومن نکال لیے گئے ہیں گناہ گاروں، جن کو اللہ نے سزا دینا مناسب کر دی تھی۔ یہ آخری جب نکالا جائے گا کوئلے کی طرح سے جلا ہوا، پروردگار عالم اس کو نہر حیات میں ڈالے گا، اور اس کی کالم، اس کی جلن سوزش سب دور ہو جائے گی، حسن و جمال واپس آ جائے گا، فرحت ہی فرحت۔ تو مالک اس سے کہے گا میرے بندے اب مانگ تو چاہتا ہے، دل میں جو خواہش ہو، وہ کہے گا مالک وہ جلن مجھے یاد ہے، اور اب تو حسن و جمال ہے اور دل اور جگر میں ٹھنڈک ہے، اب مجھے کچھ نہ چاہیے، بس یہی کافی ہے میرے۔ اللہ تعالیٰ اسے مجبور کرے گا، اللہ کے نبی سے فرماتے یہاں تک کہ جو اس کے سمجھ میں آئے گا مانگتے مانگتے جب تھک جائے گا کہ مالک اب مجھے کچھ یاد نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ اسے کچھ باتیں اور بتائے گا کہ یہ بھی مانگ میرے بندے، تو نے یہ تو مانگا نہیں، اور جب سب اللہ اسے بتا چکے گا پھر کہے گا کہ تو نے مانگا میرے بندے، وہ میں نے تجھ کو سب کچھ عطا، اور جو تو بھول گیا تھا اور نہیں مانگ پایا تھا میں نے بتایا، تو نے پھر مانگا تو میں نے وہ بھی تجھے دیا۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بخاری مسلم کی حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا اور پھر اللہ کہے گا کہ تو نے مانگا اور میں نے بتایا یہ بھی دیا، اور اس سب کا 10 گنا اور دیا۔ تو یہ ایمان کی یہ برکت ہے جس کو آج لوگ بہران سمجھتے ہیں، لباس کی طرح سے جس طرح چاہے پہنے اور جب چاہے اتار پھینکے۔ یہ ایمان کی برکت ہے کہ سب سے بڑا گناہ گار کائنات کے اندر اس ایمان کی برکت سے جلے گا تو، لیکن برکت کا عالم یہ ہے کہ آخر کار وہ جنت میں پہنچا دیا جائے گا، اور جو کہے گا اللہ اس کو دے کرے۔ تو ابھی اس مہینے میں آپ نے یہ دیکھا ہے، اور اس سے 2 مہینے پہلے یہ مسلمان جن کے لیے اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا تھا قبروں کو کچی قبروں تک کو اونچی ہو تو برابر کرو، تو یہ ماتم میں جو دیکھا ہے آپ نے تماثیل قبروں کی پوجا ہو رہی ہے، جلوس نکل رہے ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، چڑھاوے اس کے اوپر ہے، طواف ہو رہا ہے، اور نظر و نیاز ہو رہی ہے، حسن حسین کا شربت ہے، تو کوئی چیز اس امت میں باقی نہیں رہی ہے جو توحیدی ہو، سارا کا سارا شرک ہے۔ اللہ کے لیے جو گالی ہے منہ بھر بھر کر یہ امت گالی دے رہی ہے۔ اور اب جو یہ مہینہ چل رہا ہے اس میں بھی دیکھیے کہ اللہ کے بندوں کی بندگی کا کوئی مہینہ جس میں کوئی بندگی نہیں ہوتی غیر اللہ کی، اس کو کہتے ہیں یہ خالی مہینہ۔ اب تو یہ مہینہ چل رہا ہے، اس کو 11ویں کا مہینہ کہتے ہیں، اور عبد القادر جو جیلانی ہے جن کی کتابوں میں وہی صوفیت اور وہ شرک کا کارخانہ ہے وحدت الوجود کا، اللہ فرمائے لیس کمثلہ
من شیء، میں مالک ہوں، میری کوئی مثال نہیں ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ تو ان صوفیوں اور ظالموں نے اس کے مقابلے میں ایک فلسفہ اور ایک قاعدہ بنایا کہ وحدت الوجود کا، کہ جو چیز بھی دنیا میں ہے وہ اللہ کی ذات کا ایک ٹکڑا ہے، چاہے وہ گندگی نالی میں بہنے والی ہو، چاہے کتا اور بلی ہو، چاہے انسان اور بندر ہو، سارے کے سارے انہوں نے بنایا اپنا قاعدہ اللہ کی کتاب کو جھٹلانے کے لیے کہ یہ سب اللہ کی ذات کے حصے۔ اب جب اللہ کی ذات کا کوئی حصہ ہو گیا تو اللہ اپنی ذات کو تو آگ میں نہیں روکے گا۔ اس طرح سے یہ صوفی ایسا ظلم کرتے ہیں، ایسے بد اخلاق، ایسے فحش، ایسے بے ایمان ہوتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے جب میں اللہ کی جان کے ٹکڑے ہیں ہم تو اللہ اپنی جان کو تو آگ میں نہیں روکے گا۔ یہی عبد القادر گیلانی نے اپنی ساری کتابوں میں، چاہے وہ غرض طالبین ہو، چاہے وہ فتح ربانی ہو یا فتح الغیب ہو، ہر ایک میں یہی کفر و شرک کر دیا کہ اولیاء اللہ ساری کائنات کو چلاتے ہیں، سب ان کے اختیار میں ہے، اللہ نے سب ان کو دے دیا۔ اب ایسا شخص تو جس نے اپنی ساری کتابوں میں یہ گند بھرا ہے، اب اس کو بزرگ مانتے ہیں، صرف بزرگ مانتے نہیں بلکہ اس کی نظر و نیاز کرتے ہیں، اور نظر یہ عبادت ہے، یہ شکریہ ہے۔ اللہ کی نظر کی جائے، اس کے غریب بندوں کو تقسیم کیا جائے تو یہ اللہ کا شکریہ اور اللہ کی عبادت ہے، جائز اور حق ہو۔ اور اللہ کے بندے کی اگر نظر و نیاز کی جائے تو یہ کفر اور شرک، جس چیز پر نظر و نیاز ہو وہ حرام، وہ سور کے گوشت سے نجس، قرآن نے 4 جگہ بیان کیا۔ آپ دیکھ لیجیے، کچھ دن گزرنے کے بعد پھر دیکھے چڑھے گی، پھر 11ویں کی وہ دیکھ کر آئے گی، اور اس میں کئی چاول پکڑے ہوں گے، کئی کھیر، اور یہ باقی جائے گی۔ یہ تبرک اور یہ بابرکت چیز سمجھ کر تقسیم کی جائے گی، اس میں ثواب کم نہ جائے گا۔ تو یہ نظر و نیاز کا شرک، اللہ کے لیے یہ گالی ہر جگہ پوری امت کے اندر، کراچی سے لے کر اور پشاور تک اس طرح سے عام ہے۔ اور یہ جو حرام کھانے والا مولوی ہے، مدرسے میں تعلیم دینے والا یہ مدرس ہے، یہ اسی حرام کو کھا کر اس کو جائز قرار دیتا ہے اور اپنے پیٹ میں اس کو اتارتا ہے، اور خوشی خوشی جیسے ساری شرک کی باتوں کو اس نے پھیلایا ہے۔ اسی کے پاس زور ہے، ممبر اس کے پاس، محراب اس کے پاس، مدرسہ اس کے پاس، قلم اس کے پاس۔ تو اس طرح سے دنیا میں آج جو شرک کو پھیلا ہوا ہے، وہ امت کے اندر اس کی رگ رگ میں اتر گیا ہے، اور مالک نے اس کے لیے فرما دیا ہے کہ ایسا آدمی جو شرک اور کفر کرنے کے بعد پھر توبہ نہ کرے تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور پھر وہ چیخے گا اور فریاد کرے گا، روتے روتے اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہیں گے، لیکن مالک فرماتا ہے سنوائی نہ ہوگی، اور وجہ بیان فرماتا ہے کہ یہ لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں پہنچیں گے اور عذاب کا کوڑا برسنے والا ہوگا تو یہ چیخیں گے، فریاد کریں گے، کہیں گے قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، کہ مالک 2 زندگیاں دی، ایک دنیا میں اور ایک اب،
اور دو موتیں، ایک جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، ماں کے پیٹ میں نہیں آئے تھے، جو ہمارا دور گزر رہا تھا، اور پھر دنیا میں آنے کے بعد اب ہم فاطرفنا بھی ضرور، اب ہم اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے شرک کیا، ہم نے تجھے گالی دی، ہم نمکخوار ہونے کے بعد نمک حرام بن گئے۔ مالک ہماری توبہ ہے، بس یہ درخواست ہے فہل الی خروج من سبیل، کہ مالک کوئی راستہ ہے جس آپ کے عذاب سے ہم بچ جائیں۔ تو کہا جائے گا کہ اب راستہ کوئی نہیں، یہ اللہ کا انصاف ہے، ظلم نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، کہ تم بھول گئے دنیا میں جب توحید کا ذکر آتا تھا کہ مالک کو اپنا اکیلا مالک مانو، انبیاء اور اولیاء کو سر کا تاج بناؤ اور ان کی غلامانہ زندگی کی پیروی کرو، تو اس توحید کو سننے کے بعد تم انکار کرتے تھے، کفر کرتے۔ وہی یشرک بھی مومنو، اور اگر اس کے ساتھ شریک کرنے والے اور داتا اور دستگیر اور بندہ پرور اور بندہ نواز مشکل کشا اور مصیبت دعوات بنا کر پیش کرتے تھے دوسرے اللہ کے بندوں کو، تو خوش ہو جاتے، ایمان لے آتے تھے کہ بالکل صحیح ہے۔ تو اب اس کے بعد پھر چیخ و پکار کیسی؟ اب تو فالحکم للہ العلی الکبیر، اب تو اللہ نے فیصلہ نافذ فرما دیا، مشرکوں اور کافروں کے لیے ہمیشہ کا آپ کا سما بندھے گا، اب جنت کی خوشبو تک نہ ہو پائے گی۔ اور وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کی بات نہ مانی، تم نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات کو رد کر دیا، اور جو تمہارے بڑے کہتے آئے بغیر سوچے سمجھے، تم نے ان کی بات پر لبیک کہی، سمجھانے والوں نے سمجھانے کی کوشش کی، تو اس کے بعد جامع سے باہر ہو کر ان کو اپنا دشمن مانا۔ تو بتاؤ، اب اگر تمہارے اوپر یہ آگ کا سما بنا ہے اور تم نے اپنی اولاد کو، اپنے عزیز داروں کو، اپنے پیاروں کو بھی اپنے راستے پر چلا کر اپنے ساتھ آگ میں چھپوا دیا ہے، اور وہ تمہارے اوپر لعنت کر رہے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ کیا اور اصلی بات ایمان کی بات نہ بتلائی بلکہ شرک کی طرف لے گئے، اپنے ساتھ ہم کو یہاں قید لائے ہو، اور تم ہماری ماں تھی اور تم ہمارے باپ تھے، محبت کے دعوے اور ممتا کا اعلان تھا، اور اس طرح سے ہم کو اپنے ساتھ آگ میں قید لائے۔ فرمایا اس وقت کیا بنے گی؟ اور جب آگ میں یہ ڈالے جائیں گے تو مالک فرماتا ہے آگ کا عالم یہ ہو جائے گا۔ وہاں پہنچنے کے بعد جن لوگوں کو انہوں نے مانا ہے، جیسے آج امت کو برباد کیا ہے، ان کے جو بڑے بڑے عالم کہلاتے ہیں، ان کا کچا چٹا کھولا گیا ہے کتابوں کے اندر کہ یہ کس طرح سے اللہ کے دشمن تھے، اور دنیا آج ان کو اپنا سر کا تاج بنا رہی ہے۔ یہ بھی ساتھ ہوں گے، یہی عبد القادر کا معاملہ یہ ہے، یہ اپنی خدائی کا ڈنکا پیٹا ہے انہوں نے، اور کہا ہے یہ نادان تو اس لیے دنیا میں پریشان ہے کہ تو نے اولیاء اللہ کی قدر نہ پہچانی۔ اولیاء اللہ کی قدر یہ ہے پہچانو کہ اللہ نے ان کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور ساری دنیا سے بے پرواہ کر کے اپنے اندر اپنے ساتھ ان کو شامل کی، اور پھر دنیا اور آخرت ساری دنیا کی قسمتیں ان کے اختیار میں لگی۔ بتاؤ، اللہ کو انہوں نے معطل کر کے دیوالیہ کر دیا، اور جس کو یہ اولیاء اللہ، یہ صوفیہ جو خالص یہ کافر اور مشرک قائد والے ہیں، یہ ولی اللہ ہو گئے، اور یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ نے سب کچھ ان کو دے دیا ہے۔ یہ اپنی کتابوں میں ایسی
ایسی اور ایسی ہزار باتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں پھیلائی ہیں. یہ چھٹی سال عیسوی میں، چھٹی ہجری کے دور میں بغداد میں 3 بڑے ظالم صوفی گزرے. ایک یہ عبد القادر، دوسرے رفائی، اور تیسرے ادیب مووی. یہ سارے بیت الوجود کے ماننے والے، اپنی خدائی کا ڈنکا پیٹنے والے تھے، دنیا کو بڑا گمراہ. عبد القادر کے ساتھ تو انتقام لے لیا عبید اللہ ابن یونس سے. ان کے مرنے کے 30 سال کے قریب گزرے ہیں. وہ بغداد کا وزیر اعظم ہوا. وہ توحیدی، ایماندار، قرآن و حدیث کا عالم. اب اس کے پاس طاقت آئی اور اس نے دیکھا کہ عبد القادر نے کس طرح سے دنیا کو گمراہ کیا ہے اور کیسے نذرانے حاصل کر کے اپنے بال بچوں کے لیے کوٹھیاں اور مکان بنائے. تو پہلے اس نے ان کے بال بچے در بدر کیے، ان کے گھر کو مسمار کیا، اور پھر ان کی قبر کھدوا کر جو ہڈیاں باقی رہ گئی تھی وہ دجلہ میں چھپوا دی. یہ ساری تاریخیں عرب کی اس پر گواہ ہے. ان کا حال یہ ہے، ان کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ 12 سال کی ایک بارات ڈوب گئی تھی اور انہوں نے اس کو زندہ کر کے پھر نکال دیا. یہ امت کے اندر جو شرک اور کفر کس طرح سے پھیلایا ہے ان مولویوں اور پیروں نے، اب ان کی دعائی دی جائے گی، ان کو غوث بن کر پکارا جائے گا بنا کر، پھر ان کی نظر و نیاز ہوگی. اس طرح سے مالک فرماتا ہے آج تم اپنے بڑوں کی بات مان کر اسی دنیا کے لیے شرک کرتے ہوئے زندگی گزار دو، لیکن اس کے بعد جب تم جہنم میں اپنے بڑوں کے ساتھ ہوگے تو فرماتا ہے بھائی یتحاجون فی النار، یہ ان کے بڑے جنہوں نے ان کو بھٹکایا ہے قرآن و حدیث سے ہٹا کر، اور انہوں نے ان کی بات مانی ہے. جب یہ جہنم میں دونوں پہنچ جائیں گے تو جگہ جگہ مالک بیان فرماتا ہے پھر ان کے اندر لڑائی چل جائے گی. تو وہاں کے زوفا پر یقول الزوفا للذین استکبروا، وہ کمزور جو ان کے جہنم میں اپنے بڑوں کی وجہ سے داخل ہوئے ہیں، وہ کہیں گے اپنے بڑوں سے کہ کیسے تم نے ہم کو گمراہ کیا، اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں اتار لائے. بڑے بڑے تم دعوے کرتے تھے انا کننا لکم تباہ، ہم تمہارے مرید، تمہارے پیروکار، تمہارے غلام تھے، تمہاری روٹیاں سیدھی کرتے تھے. تم نے کیسے کیسے ہم سے بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ آپ ہم کو چھو نہیں سکتے، تم ہم کو جنت میں پہنچا کے رہو گے. فرمایا یہ لنتانیاں تو الگ رہی، اب ایک کام کر کے دکھاؤ. وَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، یہ ہم بڑی بات نہیں کہتے، آپ کا جو عذاب ہے تو اس میں سے کچھ تھوڑا کم کروا دو، تب بھی ہم کہیں گے چلو ہمیشہ آگ میں رہنا ہے، لیکن جو تم نے کچھ تو بات کہی تھی، کچھ تو تم میں طاقت ہے. فرمایا یہ ان کے بڑے قال الذین استکبروا